دوسری شادی کے لیے اپنی بیگم کی، اپنے والدین کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بالغ ہیں۔ پہلی شادی کرنے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ کل والا ہی پورا پینل موجود ہے۔ علامہ محمود رشید صاحب کا اضافہ ہو۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں وہ پروگرام میں۔ علامہ صاحب، کل ہم نے دوسری شادی کے موضوع کے اوپر بڑا جو ہے نا بریف ڈسکشن کی ہے۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو کل عدل کے اوپر اختتام پذیر ہوئی کہ عدل کیا ہے، کس طرح عدل کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اہل علم و عرفان نے کل بھی اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور یقیناً یہ سمندر اتنا گہرا اور اتنا ماشاءاللہ ناپیدا کنار ہے کہ آج بھی اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری سمجھا گیا۔ سمندر گہرا بھی اور پیچیدہ بھی بہت ہے۔ پیچیدہ بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کائنات کے خالق ہیں۔ بے شک انہوں نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، اور انسانوں کی ضروریات بھی اللہ جل جلالہ انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ انسان کی طلب کیا ہے، انسان کی خواہش کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جانوروں کی خواہشات کیا ہیں، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خواہشات رکھنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اس کو پیمانہ معلوم ہے کہ بھائی اس کے اندر خواہشات کی ترتیب کیا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی سورۃ النساء میں جو آپشن دیا، مثنا و ثلاثہ و رباع، آپ یہاں یہ بات غور فرمائیے، اور علامہ فخر الدین رازی کو دیکھیے، علامہ محمود آلوسی بغدادی کو دیکھیے کہ یہاں اللہ نے ایک کا تو ذکر ہی نہیں کیا، مثنا سے بات شروع کی۔ کیا بات ہے۔ ایک کے تو آغاز نہیں، مثنا و ثلاثہ، دو دو، تین تین، و رباع، چار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آ کے سٹاپ کر دیا، بھائی چار تک آپ کو اجازت ہے بیک وقت۔ اب ایک کا جو ذکر فرما، فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا، اگر آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں نہ لے سکیں، عدل و انصاف کا پیمانہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، فواحدہ، ایسی صورت میں ایک ہی۔ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واحد کی صورت ہے، ایک کی صورت ہے، یہ اگر ہے نا، اگر مطلب یہ اگر ایک بندہ مسکین اور بڑا زیادہ ہی کوئی، یہ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری ترتیب کو بہتر جانتے ہیں، اگر تم دو میں انصاف نہیں کر سکتے، تین ہوں تو انصاف نہیں کر سکتے، چار ہوں تو انصاف نہیں کر سکتے، تو اس طرح کرو کہ پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو جس کے ساتھ تمہاری زندگی بہترین ترتیب پر چلتی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوگا کہ جس طرح یہاں پہلے آپ کا جو پروگرام ہوا اس میں بھی آپ حضرات نے اس موضوع پہ بات کی ہے۔ دیکھیں، ضروریات پہلے والی کی بھی ہیں، دوسرے والی کی بھی ہیں، تیسرے والی کی۔ جو گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کی حیثیت کے مطابق وہ سب کو اکاموڈیٹ کرتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ۔ جس طرح مولانا باجوہ صاحب نے کل بھی فرمایا کہ بھائی وہ جو پہلے آئی وہ 4 بچوں کی ماں ہے، کیا بات ہے، اور ایک عرصہ دراز گزرا اس کے ساتھ زندگی کے نشوب و فریب اور زندگی کے شب و روز اس کے ساتھ گزرے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو اس کو چیزیں ملی ہیں، یہ ایک عرصہ لگا ان کو بننے میں۔ اب جو دوسری آئی، کچھ عرصہ اس کے لیے بھی لگے گا، تیسری آئی اس کے لیے بھی کچھ عرصہ لگے گا، اور آہستہ آہستہ یہ اس نیج بھی آ جائے گا کہ سب کو برابری کی ترتیب پر لے آئے گا۔ لیکن جتنا وقت پہلی کو لگا، دوسری کے لیے بھی تو اتنا وقت چاہیے۔ یہ بھی عدل ہے۔ اب ایک نے 10 سال گزارے، دوسری کو ابھی 10 دن آئے، اور ڈیمانڈ شروع ہو گئی 1 کنال کوٹھی۔ اس لیے وقت کا انتظار فرمائیے، وقت کے ساتھ ساتھ سارا کام سیٹل ہو جائے گا۔
جس طرح ایک دینی مسئلے پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جیسا مثال کہ شراب کی جس طرح مدینہ شریف میں مٹکے ٹوٹے، جیسے آج شراب کی بارش مدینہ میں ہو گئی، تو فرماتی ہیں ام المومنین کہ اگر یہ فوری حکم آتا کہ ایسے کر دو، کوئی بندہ اس پہ عمل نہ کرتا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب کی؟ فرمایا کہ لوگو اس کے شراب نوشی کے بعد نماز کے قریب نہ ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں بھی کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر فرمایا دوسرے سٹیپ پہ رجسم من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ نفرت آہستہ آہستہ بڑھائی گئی اور مدینے میں جا کے اعلان ہو گیا، لوگوں کہانی ختم۔ اس وقت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جب الفاظ نکلے تو مدینہ میں شراب کے مٹکے ٹوٹے، جس طریقے سے شراب کی بارش ہو گئی۔ تو اب یہ اسلام اس ترتیب پر لاتا ہے۔ اب اسلام نے یہ تو فرمایا کہ عدل و انصاف قائم کرو، مگر یہ فوری طور پہ حکم کہیں نہیں دیا کہ یہ فوری ترتیب پر، یہ جس کو پہلے اکوموڈیشن ملی اور سہولیات ملی اور فیسیلیٹ کیا گیا، اس کو 10 سال لگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دوسری آئی اس کے لیے بھی تھوڑا وقت درکار ہے۔ علامہ صاحب میں یہاں پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، ایک بندہ ہے جس نے جو ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے، وہی آپ کی والی بات کہ ایک کنال کا گھر اس نے بنا لیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس کو 10 سال لگے، 12 سال لگے، 15 سال لگے، واٹس ایور دا ٹائم از، اور اس وقت اس کا ایک کنال کا گھر ہے، 3-4 بچے ہیں، اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں۔ اب وہ ایک نئی شادی کرتا ہے، اور کل ہمارے یہ بھی موضوع ڈسکس میں ہوا کہ اس نے صرف اور صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے شادی کی۔ اب اس کو ایک اپارٹمنٹ افورڈ کر سکتا ہے، 2 بیڈ روم 1 بیڈ روم جو بھی واٹس ایور، ایک چھوٹی اسپیس اس نے اپنی نئی دلہن کو دی ہے وہاں پہ، اور اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، اس کو خرچہ بھی دے رہا ہے۔ تو یہ انصاف ہے جو جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے ایک ایکسٹرا شادی کے لیے، تو یہ عدل ہو گیا اس کا؟ بالکل نہیں، دیکھیں اس کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے۔ اب ظاہر ہے جو نیا مہمان اس گھر کا مکین بنا ہے، ٹھیک ہے، یا مکینہ بنی ہے، وہ بھی اتنی تو بات سمجھتی ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ بھائی اس کو بھی مجھے اچھی ترتیب پر رکھنا ہے، جس طرح پہلی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کا لیول ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سکنا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، اس ترتیب پر آگے لے کے چلے گا۔ لیکن عدل و انصاف جو ہے قرآن کریم نے یہ بنیادی ترتیب بتا دی، عدل و انصاف بڑا ضروری ہے۔ اگر نہیں کر سکے تو پھر اس کے لیے ایک ہی پر اکتفا جو ہے نا یہ کرنا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ شادی صرف خواہشات نفسانی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ بالکل بالکل، شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکامات اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو انسان دیکھے کہ آپ کی جو ازواج مطہرات تھی ان کی 11 کے قریب تعداد تھی، ٹھیک ہے، اور 9 تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوری چھپے اس کام کو سر انجام نہیں دیا۔ جتنی بھی شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، اور مختلف طبقات کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ ایک موقع پہ آپ تشریف لا رہے تھے تو یہ بات پتہ چل گئی، تو سرکار کی زبان سے نکلا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کیجئے اگرچہ ایک بکری کیوں نہ تمہیں ذبح کرنا پڑے، اعلان کیجئے۔ یہ بات جو ہے اس بات کو آشکارا کرتی ہے کہ رحمت کائنات نے چوری چھپے شادی نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں چوری چھپے جو بندہ شادی کرے گا اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، بہت جھوٹ بولنا پڑے گا۔ دوسری، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب آپ جب نکاح کریں تو اس کا اعلان کریں۔ اس سے ہماری تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جو علل اعلان مساجد کے اندر یہ نکاح کی ترتیب بنی، پھر اعلان کروائے گئے اور باقاعدہ دعوت نامے تقسیم کیے گئے تاکہ اس کو وسیع پیمانے پر لوگ دیکھ لیں۔ اور جو شادی چھپ کے کی جاتی ہے، حضرات علماء جس طرح فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ بھائی حضور کا دین، حضور کی شریعت، اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث یہ معاشرے کو بے راہ روی سے، غلط لائنوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ بے شک۔ اور ہم مثال کے طور پر ایک بندہ کاروباری ہے، وہ صبح لاہور میں ہوتا ہے، شام کو امریکہ میں ہوتا ہے، صبح لاہور میں ہوتا ہے، شام کو قطر میں ہوتا ہے،
صبح لاہور ہوتا ہے، شام کو دبئی میں ہوتا ہے، اس سے کہ وہ صاحب ثروت ہے، صاحب مال آدمی ہے، لہذا جناب یہ جگہ جگہ پہ شادیاں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر کو سکون والی ترتیب پر بنانا چاہتے ہیں عورت کے ذریعے۔ اب ایک عورت جناب امریکہ میں، ایک دبئی میں، ایک قطر میں، ایک سعودیہ میں، اس ترتیب پر گھر کے اندر کھلبلی مچتی ہے، رشتہ داروں کے دل دماغ کے اندر کھلبلی مچتی ہے۔ اور یہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں بھی وَظُنُّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا کا جو ارشاد ہے اس پر عمل نہیں بجائے اسی کی شادی رحمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اس بات سے بچانا ہے۔ اور جس طرح قدوسی صاحب نے ذکر فرمایا کہ بھائی اس کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں، میراث کے معاملات اس کے ساتھ متعلق ہیں کہ اس کے جانے کے بعد جو اس کے بقایا جات ہیں اس کی ترتیب کیا ہے، اولاد اللہ اس میں سے بھی دے دے جو چوری چھپے کی ہے، اور جو پہلے والی یہ تو باہمی کلیش پیدا ہو جائے گی، خاندانوں کے اندر لڑائی پیدا ہوگی، بے روی پیدا ہوگی، دشمنیاں پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں سے بچانا ہے اور اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ جناب چوری چوری شادی کر لو۔ کیا بات ہے؟ بھائی یہ کوئی چوری ہے کہ چوری چوری کرنا ہے؟ اللہ نے اعلان کر تو آپ نے پوائنٹ بتایا چوری چھپے شادی نہ کریں تو بہتر ہے، یہ بڑی زیادہ قباحتوں کو دعوت دیتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ نکاح مسیار کو بھی سمجھا، یہاں پہ مختلف علماء نے اپنی مختلف اس میں رائے دی۔ اس میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نکاح مسیار جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا، اسلامک ٹرمینالوجی ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ مطلب جو لوگ کرتے ہیں کہ عورتوں کے رائٹس وڈرا کروا لیتے ہیں اور ان سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ایسی ایگزامپلس موجود ہیں، عورتیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں، بڑی زیادہ آج کل کی خواتین جو ہیں کیریئر اورینٹڈ ہو گئی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی کر رہی ہیں، ان کو اپنا گھر بھی ہے، ان کو بھی ذمہ داریاں نہیں نبھانی، ان کو ذمہ داریاں نبھانے سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی ذوق ہے نہ کوئی شوق ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ بس ایک مرد ہو جو ہمارے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، ایک جو تقاضا ہے دنیاوی تقاضا وہ پورا ہو جائے تو مرد کو بھی ریلیف مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں آتا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ جل جلالہ نے جب زندگی کے یہ دو حصے یا ایک گاڑی کے یہ دو پارٹ جو ہیں ان کی تخلیق فرمائی تو ان کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جو ان کے اندر موجود ہیں۔ جو تو ایک فطری عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کر انسان قدم آگے بڑھائے اور ہاتھ آگے بڑھائے کہ کس ترتیب پر یہ کرنا ہے۔ اب یہ شرائط شادی سے پہلے طے کرنا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ نہیں ہے۔ جس طرح عربی کا محاورہ ہے جاء البرد مع الجبات، جب سردیاں آتی ہیں تو جبات ساتھ لے کے آتی ہیں، یہ شرائط کے ساتھ ترتیبیں نہیں ہیں۔ جبات ذرا بتا دیں کیا جبات، یہ جبتن کی جمع ہے، برد کہتے ہیں سردی کو، جاء البرد سردی آئی، مع الجبات تو کوٹ اور بڑے بڑے جو ہے جبے، کمبل، چادریں، یہ ساری جو ہیں یہ ساتھ آ جاتی ہیں۔ جب شادی ہو گئی تو شریعت یہ وڈرا کی ترتیب نہیں کرتی، آگے یہ ایثار اور قربانی ہے کہ اپنی، جس طرح حضرت نے ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے تو کس طریقے سے ازواج مطہرات نے ایثار کیا کہ امی عائشہ کی طرف آپ کا میلان طبی ہے تو آپ وہیں آرام فرما جائیں۔ اس طریقے سے جو ترتیب ہے وہ ایک علیحدہ چپٹر ہے، لیکن کوئی ایسی کنڈیشنیں مقرر کرنا اور صرف خواہشات کو پروان چڑھانا، اس کا مقصد شادی یا نکاح نہیں ہے۔ شادی اور نکاح کا مقصد ہے تناسل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود لانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، فرمایا ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، جو الفت کرنے والی ہو، جو پیار دینے والی ہو، ٹھیک ہے جی، لانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ میں بروز محشر تمہاری کثرت کے اوپر فخر کرو۔ زیادہ بچے کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی جو عورت ہے اس کے ساتھ تم شادی کرو تاکہ میں قیامت کے دن تمہارے کثرت کے اوپر فخر کرو۔ انبیاء علیہ السلام آئیں گے، کسی کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 1,00,000، کسی کے پاس 1000،
کسی کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، ایک رحمت للعالمین رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستی ہوگی جن کے پیروکار اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے. تو حضور اسی چیز پر فخر فرمائیں گے لواء الحمد رحمت للعالمین کے دست مبارک میں ہوگا. تو کثرت کے اوپر فخر. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فخر کریں ہماری کثرت کے اوپر، اور ہم فخر کریں اپنی خواہشات نفسانی کو پروان چڑھانے میں. اس کو ہم نام دے دیں متع کا، اس کو ہم نام دے دیں نکاح مسیار کا. اور جناب یہ درجنوں، جس طرح شیخ نے فرمایا ہے کہ خلیجی ممالک میں، یہ سن 2010 میں حج کے لیے گیا تو یہ ٹرم میں نے وہاں سنی، تو اس کی ہم کھوج میں رہے کہ آخر یہ طریقہ کار انہوں نے کیسے کیا. پھر محترم ڈاکٹر صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جناب اس میں وڈرا حقوق سے، بھائی حقوق سے اسلام وڈرا نہیں کرنے دیتا، حقوق ادا کرنے کے لیے اسلام آگے بڑھتا ہے. اسلام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، حقوق پر شبخون مارنے کا نام اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ وڈرا کی کوئی ٹرم اسلام کے اندر نہیں ہے. آج ہی ہم پڑھ رہے تھے ایثار، آگے بڑھ کے ایثار قربانی. اور لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ کو اداس نگاہوں سے چھوڑ کر شار ہجرت پہ گامزن ہو کر مدینۃ النبی پہنچے تو وہاں سعد بن معاذ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت تشریف لائیں، اپنا سارا سروے کرا رہے ہیں. جناب کھیتی باڑی میں آپ شریک، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں اور آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. عبد الرحمن بن عوف نے ساری چیزوں سے بصد ادب معذرت فرما لی، فرمایا نہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا، بس آپ مجھے بتائیے کہ بازار تجارت کون سا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو قینقاع کے بازار میں پہنچائے گا، بنو قینقاع اس کے بازار میں پہنچایا گیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو اس ایثار اور قربانی کا اظہار فرمایا تو اللہ جل جلالہ نے کیسا رنگ لگایا کہ وہاں سے پنیر خرید کے لائے اور ایک اور چیز گھی خرید کے لائے اور اس کو مدینے کے بازار میں آ کے بیچا. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس ایثار و قربانی پر اللہ جل جلالہ نے وفتحنا علیہم برکات ایسی کر دی، فتوحات کے دروازے کھولے کہ عبد الرحمن بن عوف کے 700 اونٹ یہ پنیر کے لد کے آتے اور مدینہ میں بکتے. اور جس وقت یہ قافلہ تجارت کا رواں دواں ہوتا تو ایک دھوم مچ جاتی تھی پورے مدینے میں کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ رہا ہے. تو یہ کیا ترتیب تھی؟ ایک طرف ایثار و قربانی اور دوسری طرف رب العالمین کی طرف سے فتوحات کے دروازے. اس سے یہ مسیار کی ترتیب، یہ خواہشات کی تکمیل کا نام ہے. بھائی خواہشات انسان کو، اسی لیے اللہ کے لاڈلے رسول نے جو تعلیم دی کہ بھائی صبر، حوصلہ، روزہ، جذبات کی قربانی یہ آپ نے کرنی ہے. اور یہ بازیچہ اطفال نہیں بنانا، نکاح کو، شادی کو بازیچہ اطفال نہیں بنانا، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں بنانا. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، عورت کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، اور مرد کو بھی سوچنا ہے کہ بھائی میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، مال و دولت کے ماشاءاللہ بینک بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں شریعت سے بائی پاس کر کے میں نکاح مسیار کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا، کرو یا اس ترتیب پر شریعت کو بائی پاس. جیسے خوبصورت نوجوان ہیں، علماء کرام کو جو ہے وہ بڑی زیادہ خواہش ہوتی ہے خواتین کی کہ ان سے شادی ہو جائے، ایک نیک شوہر ان کو مل جائے. مسکراہٹ آ کے چہرے پہ آگے کہہ دیجئے کہ وہ ایک محفوظ چھتری کے نیچے آنا چاہتی ہے، محفوظ چھتری کے نیچے آنا چاہتی ہے. تو اس میں شریعت نے کسی جگہ اس کو باؤنڈ نہیں کیا کہ تو یہاں کوئی بیریئر کھڑا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب النکاح کی کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نگاہ سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر نگاہ نہیں اٹھائی. تو صحابی جو قریب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو انو ضرورت ہے، فقیر حاضر ہے کہ دوسری شادی کرنے ہے کوئی وظیفہ. میں صرف ایک منٹ اس میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں جو آپ نے 2 لفظ استعمال فرمائے، تقوی اور خوف، یہ دونوں کا علادہ معنی ہے. عربی زبان میں رو ایک لفظ علادہ ہے، خوف کا لفظ علادہ ہے. یہ خوف کا لفظ خفتم کے اندر استعمال ہوا، جبکہ اللہ سے ڈرنے کے لیے اور ترتیب ہے، یہ تقوی کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے. یہ خوف کی بات ہوگی. دوسری شادی کرنے کے قاضی صاحب نے تو وظیفہ یہ بتایا، اب ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے کو بھی آپ اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دینی یا دنیاوی آپ کی کوئی غرض وابستہ ہو، اچھی طرح وضو کریں،
صحیح طریقے سے اور مصلی بچھا لیں, سبحان اللہ, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس کے بعد انتہائی لجاجت کے ساتھ اور عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا سبحان کریں, اللہ, کیا اے بات اللہ ہے, میں تنہا, میں اکیلا, میں بے بس, میں لاچار, میں مظلوم, میں تیری رحمانیت کا منتظر, فرما کوئی غمخوار عطا فرما کہ کوئی ان دلیب مل کے کریں اللہ تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے. شیخ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عورت کی شکایت کہ بھائی مرد حقوق ادا نہیں کرتا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بی بی آئی, اس نے اپنے خاوند کی شکایت کر دی, ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ اس سے میری جان چھڑائی جائے, ٹھیک ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرد کے ساتھ اس کی شادی کا ارشاد فرما دی. اب یہ عورت پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے آ گئی, یا رسول اللہ یہ تو بالکل ہی ازدواجی معاملات کو نہیں کر سکتا, ازدواجی معاملات کو پورا نہیں کر سکتا, حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جڑا جو پہلے والا جو ہے نا وہی ٹھیک. اب اس سے شکایت یہ تھی کہ اس کا ذرا اخلاقی رویہ وہ ٹھیک نہیں تھا, سخت تھا. عورتیں جو ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے مرد کے انداز گفتگو سے, اخلاقیات پر وہ لب کشائی کرتی ہے یا انگشت نمائی کرتی ہے, بھائی یہ اخلاقی پہلو اس کا نہیں ہے, یہ غسیلہ ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح مسلم شریف کی روایت اور احادیث کی دوسری کتابوں میں وہ 11 عورتوں والا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے خامدوں کے خسائل بیان کیے, کسی نے کیا, بہت سارے انہیں شکایتیں کی اور کسی نے تعریف بھی کی. تو انسانی مزاج جو ہے وہ ایک ترتیب پر اگر اس کو استقرار مل جائے, استحکام مل جائے تو نور علی نور. لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ حق کے زوجیت ادا نہیں کرے, حق کے زوجیت ادا نہیں کر رہا, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب کہہ رہی ہے, پہلے دن ہی کہہ رہی ہے یا 6 مہینے بعد کہہ رہی ہے, یہ شکایت کی انگلی سال بعد اٹھائی یا پہلے دن ہی اٹھا دی. اگر پہلے دن ہی اٹھا دی تو پھر اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اب قدم اور ترتیب پر بڑھاؤ. 6-7 ماہ سال گزرنے کے بعد جب ایوان عدل میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ کلمے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کلمے پکڑے کاغذ لہرائے بیٹھے ہیں اور فیسیں بٹورنے کے لیے بیٹھے ہیں, آجا بی بی کی تیرا مسئلہ ہے, وہ جناب خاوند کی شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہے. 10 منٹ بعد پتہ چلتا ہے لو جناب ایوان عدل سے اس کو جناب خلا کی ڈگری مل گئی ہے, وہ قرآن مچ گیا پورے گھر میں. یہ نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے بھائی نان نفقے میں مسائل ہیں, سکنا میں مسائل ہیں, ازدواجی معاملات کی ادائیگی میں کوئی مسائل ہیں, یہ شریعت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. شریعت ایک آنکھ بند کر کے معاملہ نہیں کرتے. اگر واقعتاً جینون مسائل ہیں تو یہ عورت آگے بڑھ کے خلا, صرف اس لیے عورت خلا لے سکتی ہے کہ میرے مرد نے دوسری شادی کر لی ہے, یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ یہ دھمکی جو ہے نا یہ اکثر عورتیں لگاتی ہیں اگر تم نے دوسری شادی کی میں چھوڑ دوں گی, اس کا جو ہے وہ سب تباہ ہو جائے. یہاں جو درمیان میں ایک بات ہو رہی تھی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب مرد اگر 4 کی اس کو اجازت ہے تو ہمیں خلا کی بھی اجازت ہے, ہمیں بھی تو ترتیب آگے ترتیب کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اصل میں شیخ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. دیکھیں کہ جس وقت عورت کو خاوند طلاق دیتا ہے, شریعت کہتی ہے کہ یہ عدت گزارے. یہ عدت کیوں گزاری جاتی ہے؟ استبراء رحم, فقہ کی کتابوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استبراء رحم, کہ جو ازدواجی معاملات جس خاوند نے طلاق دیے اس کے ساتھ اس کے رہے تو اس کی کوئی نشانی یہاں موجود نہ ہو, حیض ہو جائے, مطلب نشانی کوئی موجود نہ ہو, اس لیے 3 مہینے اس کلیئرٹی چاہیے, پریگننٹ ہے یا پریگننٹ ہے یا کوئی اس طرح کی ترتیب ہے تو 3 مہینے اس کو عدت گزارنی ہے. اس کے بعد اس کے اگلا سفر اس کا شروع ہونا ہے. اسلام نسل انسانی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. جب یہ اس ترتیب پر اپنی تقاضا ڈیمانڈ کرے گی کہ بھئی یہ میں قدم اٹھاؤں تو اس میں یہ تحفظ نہیں رہ سکتا. اس وجہ سے عورت کے لیے ایک ہی ترتیب ہے. ہاں اگر یہاں سے اس کو گلو خلاصی مل جاتی ہے, کوئی جائز اور
جینون معاملات ہیں تو دوسری جگہ شیخ ٹھیک فرما رہے ہیں، منع کیا گیا جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پوری کروانے کے لیے خاوند سے کوئی دب دباؤ کر کے طلاق لے یا خلع لے کر، حضور نے سخت وعیدات فرمائی ہے کہ اس طرح بلا وجہ خلع لے کے تاکہ میں دوسری جگہ شادی کروں. بالکل. اور فرما، اور آپ نے یہ سوال کریٹ کیا، اصل میں یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے، آپ تو خفیہ شادی کی بات کرتے تھے نا، کہ یہ غیر مردوں کے ساتھ خفیہ تعلقات، بالکل کالیں، ٹیلی فون، جو مغربی معاشرے نے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد کرنے کے لیے پہلے رات 6 بجے سے صبح 6 بجے تک مفت کال کا سسٹم بنایا، اب جس وقت اس عورت کو چونکہ یہ کچی ترتیب ہوتی ہے، تو جس وقت دوسرا سہانے سپنے دکھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، تو آپ یہ اب تو یوٹیوب کے اوپر یہ ساری کہانیاں موجود ہیں. یہ میرا خیال آپ کا یہ چینل پکار کا پروگرام کرتا ہے، کتنی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں باہر آتی ہیں کہ خاوندوں کو سے جان کیا چھڑانا، ان سے دنیا ہی چھڑا دی جاتی ہے.